نماز کا اہتمام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں سے خیال بھی ہوتا. ہم تبلیغ والوں کی بات کر رہا ہوں، باہر کے لوگوں کی بات تو الگ ہے. فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، رات کو دیر سے سوئے، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، ہمیں اس کا افسوس نہیں کہ ہمارے گھر والے کس طرح اللہ حفاظت فرمائے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے. فضائل نماز میں ایک روایت آپ نے پڑھی، تعلیم میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ایک نماز قضا کرنے پر ہمارے مولانا حضرت مولانا نذر رحمان صاحب مدثر اللہ علیہ تو اکثر بلکہ تقریباً روزانہ ہی جو مشورے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں مجمع کو ترغیب دینے کے لیے کہ ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. کتنی سخت نقصان کی بات ہے. میری بیٹی، میری بیوی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھی، نماز قضا ہو گئی، مجھے کتنا غم ہونا چاہیے. اگر اللہ نے معاف نہ فرمایا تو اتنی سخت سزا. اپنی مستورات کی ہم فکر نہیں کرتے، ان کا وقت نہیں لگواتے. حالانکہ گھر کی مستورات کی ذمہ داری گھر کے مردوں پر ہے. جیسے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، جیسے ان کے کپڑے اور رہنے کے گھر کا انتظام کرنا مرد کے ذمے ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، ایسے ان کے دین کا خیال کرنا، ان کے اعمال کا خیال کرنا. اب وہ اللہ کے حکموں پر چل رہی ہوں، کوئی اللہ حکم ہمارے گھر میں نہ ٹوٹ رہا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی ہمارے گھر میں کام نہ ہو. صحابہ کا تو آتا ہے کہ صحابیات چھوٹے بچوں کو بھی سنت کے خلاف کام نہیں کرنے دیتی تھی. نہیں بیٹا یہ سنت کے خلاف ایسا نہ کرو، یہ سنت کے الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا، سیدھا ہاتھ سے کھانا، سیدھا ہاتھ سے کھانا سنت ہے. کپڑے پہننے ہیں سیدھا ہاتھ سے پہنو، اتارنے ہیں الٹے ہاتھ سے اتارو، الٹا پاؤں پہلے نکالو شلوار میں سے، کرتے میں سے بایاں ہاتھ پہلے نکالو، پہنتے ہوئے سیدھا ہاتھ، اتارتے پہلے بایاں ہاتھ. ایک ایک سنت سکھاتی تھی، ایک ایک سنت کا اہتمام کرتی تھی. اب یہ اہتمام مستورات کے اندر کیسے آ جائے اور اس کا شوق کیسے پیدا ہو جائے؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب مستورات کو ہم جیسے ہم خود وقت لگا رہے ہیں، ہمارے دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے سنت والی زندگی اپنانے کا اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا. ایسے ہی مستورات بھی ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور وقت لگوائیں گے تو ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا، ان کے اندر فکر پیدا ہوگی. اور دیکھیے بچوں کی تربیت تو مستورات زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ بچے زیادہ وقت مستورات کے پاس رہتے ہیں. مرد تو صبح کو اپنے کام میں نکل گئے، شام کو آئیں گے، رات کو آئیں گے. اب سارا دن تو بچے مستورات کے پاس رہیں گے. مستورات کا ذہن بنا ہوا ہوگا، ان کے دل میں نماز اعمال کا شوق ہوگا، نماز کا اہتمام ہوگا تو بچوں سے بھی اہتمام کرنا. میں 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم کرو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو. ہم کہ بچہ ہے پڑھ لے گا. ہم شروع میں رعایت کرتے تھے اور بعد میں ہم جو آ کے علماء کے پاس ہوتے ہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، بہت کہتا ہوں، میں نے مارا بھی اس کو، سزا بھی دی ہے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، نماز نہیں پڑھتا. تو شروع میں خود ہی تو بچے کی عادت بگاڑی. ہمارے اپنا گھر کا ماحول اگر سنت کے مطابق ہے، اعمال کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے تو بچوں کی تربیت بھی دین کے مطابق، اعمال کے مطابق. ہمارے گھر کا ماحول اگر سنت کے خلاف ہے، ہمارے گھر کا ماحول اگر سنت کے خلاف ہے تو بچے سنت والی زندگی نہیں اپنا سکتے. این خیال استو محال استو جنون، ناممکن ہے. میں تو اس کی تائید میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے جن گھروں میں پشتو زبان بولی جاتی ہے تو ان کے بچے کون سی زبان سیکھتے ہیں بھائی؟ پنجابی؟ ذرا بتا دیجئے بھائی، آپ ذرا سے پوچھ رہا ہوں. جن گھروں میں پشتو زبان بولی جاتی ہے، ہمارے پشتو والے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوں گے مجمع میں، تو کون سی زبان سیکھتے ہیں بچے؟ پشتو سیکھتے ہیں. اور جن گھروں میں اردو بولی جاتی ہے تو وہ تو پشتو بولتے ہوں گے نا، اردو بولتے ہیں. یہ کہاں سے سیکھی اردو انہوں نے؟ یہ پشتو کہاں سے؟ گھر کے ماحول سے. گھر میں چونکہ اردو بولی جا رہی ہے تو بچے اردو بول رہے ہیں، گھر میں پشتو ایسے ہی گھروں میں اگر دین کا ماحول ہوگا، اعمال کا اہتمام ہوگا، سنتوں کا اہتمام ہوگا تو بچوں کے اندر خود بخود یہ چیز آئی. ہمارے مولانا جمشید صاحب استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچپن کی بات پچپن تک نہیں جاتی. جب بچوں کو جس چیز کا عادی بنا دیا، بچپن میں جس چیز پر جس جگہ پہ ان کو ڈال دیا،
55 کی عمر تک، یعنی بڑی عمر تک پھر وہ چیز چھوٹتی نہیں ان سے۔ جو بچے بچپن میں نمازی ہو گئے وہ بڑی عمر تک نمازی رہتے ہیں، پھر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور جن بچوں کو بچپن میں نماز کے لیے نہیں اٹھایا، فجر میں اٹھایا، سوچ دو بچہ ہے پھر پڑھ لے گا، بعد میں پڑھ لے گا، ہم نے اس کو اصطلاح کی جو ہے اس کی عادت خراب کر دی۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی آگ کا پوجنے والا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس حدیث پاک سے مفہوم ہوتا ہے گھر کا جیسا ماحول ہوگا، اگر گھر مسلمان کا ہے لیکن ماحول یہودیت والا ہے، گھر مسلمان کا ہے لیکن ماحول نصرانیت والا ہے، ان کا کھانا پینا کرسی میزوں پر نصارہ کے طریقے پر، ان کا لباس نصرانیوں کے طریقے پر، یہودیوں کے طریقے پر، جی، یا غیروں کے طریقے پر۔ اب ہم یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ پکا نمازی بن جائے، پکا دیندار بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کا جیسا ماحول ہوگا بچے ویسے بنیں گے، اور اس کے لیے عورتوں کا بہت دخل ہے۔ عورتوں کا وقت لگوائیں، اپنے ساتھ جماعت میں لے کر جائیں، 3 دن لگوائیں، پھر 15 دن لگوائیں، چلہ لگوائیں، پھر اللہ پاک توفیق دیں تو 3 مہینے کے لیے اپنی مستورات کو بیرون ملکوں میں لے جائیں۔ اللہ اکبر، بیرون ملک میں جماعتیں جاتی ہیں مردوں کی، اللہ پاک اس کام کو ہم مردوں پہنچا رہے ہیں۔ اور جب مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں، اللہ پاک ان مستورات کے ذریعے سے وہاں کی مستورات میں کام پھیلتا ہے، کام چلتا ہے، اور دین میں چلنے والی بنتی ہیں۔ وہ مستورات جو بے حیائی کے انداز میں بازاروں میں پھرتی تھیں، بے حیائی کے انداز میں پھرتی تھیں، اللہ کا شکر ہے جماعتوں کے جانے کی برکت سے ان کے برقعوں کو دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا، اللہ نے ان کو بھی توفیق دی، اب پورے پردے میں آ گئیں، گھر سے باہر نکلتی نہیں، اگر نکلتی ہیں تو با پردہ برقعے میں نکلتی، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کر رہی ہیں۔ کرغزستان ایک ملک ہے روس کی ریاست کا، وہاں جماعت گئی مردوں کی، مسجد میں مغرب کے بعد بیان کر رہے تھے، مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، تو مستورات بڑی عمر کی مستورات مسجد کی دیوار کے پاس آ کے بیٹھ گئیں، ان کا بیان سنتی رہیں۔ جب بیان ختم ہوا تو وہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا جماعت والوں سے کہ دیکھیے آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں اور آپ آ کے مردوں محنت کر رہے ہیں اور مردوں کو ان کا دین سکھا رہے ہیں، ان کو دین پر چلنے کا شوق دلا رہے ہیں، ہم مستورات کو کون ہمیں دین سکھائے گا؟ ہم مستورات کو کون آ کے سکھائے گا؟ آپ جب واپس جائیں گے اپنے ملک پاکستان میں، اپنے بزرگوں سے کہیں کہ ہم آپ کی بہنیں ہیں، ہم آپ کی اسلامی بہنیں ہیں، دینی بہنیں ہیں، آپ مستورات کو جماعتوں میں بھیجیں تاکہ ہم بھی ان سے اپنا دین سیکھ سکیں۔ اور ہمارا کون خیال کرے گا، ہمیں آگے کون سکھائے گا؟ جب جماعت یہاں پہنچی رائیونڈ وقت پورا کر کے، تو ماہانہ مشورہ چل رہا تھا۔ ہمارے اکابر حیات تھے، مفتی زین العابدین صاحب، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبداللہ صاحب تو ابھی انتقال ہوا ہے، یہ سارے حضرات حیات تھے۔ جب مشورے میں آئی کاغذائی سنائی اس جماعت نے، اور پھر آخر میں ان مستورات کا پیغام پہنچایا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کی اسلامی دینی بہنیں ہیں، ہمیں کون دین سکھائے گا؟ ایک عرصے دراز سے ہم کفر کی سختیاں ہم جھیلتے رہے، مشقتیں برداشت کرتے رہے، کلمہ پڑھنا جرم تھا، نماز پڑھنا جرم تھا، اب اللہ نے ہمیں کچھ موقع دیا ہے، ہمیں کون سکھائے گا؟ حضرات کی گردنیں جھک گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور فرمایا کہ ہماری بہنیں سچ کہتی ہیں، ہم ان کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم ان کی فکر نہیں کریں گے، ان کے دین کی، ان کے اعمال کی کون فکر کرے گا؟ ابھی جماعت بناؤ۔ وہیں بیٹھے بیٹھے جماعت بنائی اور اسی مجلس میں جماعت تیار ہو گئی۔ فرمایا اس جماعت میں جو پہلی جماعت میں گئے تھے ان میں سے بھی ایک ساتھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس جماعت میں جائیں، وہ بھی تیار ہو گئے الحمدللہ۔ اور وہ ساتھی تیار ہوئے جن کو وہاں کی مقامی زبان بھی آتی تھی اور زبان سیکھ لی تھی انہوں نے۔ وہ جماعت گئی مستورات کی، اور نہ معلوم کتنی مستورات نے اپنی غلط زندگی سے توبہ کی اور دین پر چلنے کا عزم کیا اور دین پر چلنا شروع کر دیا، اور گھروں میں الحمدللہ اعمال دعوت شروع ہو گئے، تعلیم ہونے لگی،
بچوں کی دین کے مطابق تربیت کرنے لگیں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرایا کہ ہمارے بچے حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، اور خود پردے میں آ گئیں، ان کے مرد جو ہے وہ دین پر چلنے والے بن گئے۔ ایک جماعت کے جانے سے اللہ پاک کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مہد ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک عظیم مہد عطا فرمائی آدمی کر سکتا تھا۔ ان کو تورات حفظ یاد تھی، اگر تم وہی عزیر ہو تو ہمیں تورات سناؤ۔ انہوں نے کہا مجھے اس وقت بھی یاد تھی، آج بھی یاد ہے۔ چانچے انہوں نے پوری تورات اپنی قوم کو سنائی، تب جا کے ان کو یقین آیا کہ یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ چاہیں تو دنیا میں ایک دفعہ موت دے کے دوبارہ زندہ کر دیں، 100 سال تک انتقال کے بعد وہاں رہے اور کوئی ان کے جسم میں تغیر نہیں آیا، کوئی ان کے جسم میں تغیر نہیں آیا۔ ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، اور جو اعمال کرتے تھے، ایمان لاتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، ان پر سختیاں کرتا تھا، ان پہ سختیاں کرتا تھا۔ ایک جماعت تھی جو پکے ایمان والی، اور ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، اعمال والے۔ انہوں نے کہا یہاں اس ملک پہ رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے، بادشاہ بہت ظالم ہے، سخت ہے، وہ ہمیں قتل کروا دے گا یا جیل میں ڈلوا دے گا، چلو یہاں سے نکلتے۔ کتنے تھے وہ اللہ کو معلوم ہے، مایا 7 تھے 9 تھے، اصحاب کہف۔ اب یہ نکلے اپنی بستی سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے یقین کو بچانے کے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے، کہ یہاں رہتے ہوئے یہ بادشاہ ہم کو اپنے دین پر چلنے نہیں دے گا۔ اور چلے، بستی سے نکل گئے، چلتے چلتے غار آیا، کہنے لگے اس غار میں ہم چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے چھپ کے رہتے ہیں، بادشاہ ہم کو تلاش کروائے گا، ہم یہاں چھپے رہیں گے، جب وہ تلاش کروا کے مایوس ہو جائے گا، پھر ہم نکل جائیں گے، کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے، تاکہ اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ یہ اپنے ایمان صرف اور صرف اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اور جو بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری لگائی ہے اس کو لے کے نکلتا ہے اور امت پر محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ، اور جب یہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ نکلے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے، جی، اور جا کے غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور منظور تھا، یہ تو غار میں چھپے تھے اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے، چند دن یہاں چھپے رہیں گے، اس کے بعد ہم نکل جائیں گے، پھر آگے جائیں گے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ غار میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، سو گئے۔ 309 سال تک وہاں سوتے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کا جسم محفوظ رہا 100 سال تک۔ اور یہاں 309 سال تک اصحاب کہف اب اس غار میں، اس کہف میں سوتے رہے، نہ کھایا نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کھلا پلا کر زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کھلا پلائے زندہ رکھے۔ 309 سال تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا، 309 سال ایک روٹی کا نوالا نہیں کھایا، جو اپنی خوراک تھی ایک نوالا اس کا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اللہ نے کو زندہ رکھا۔ اور جب سورج نکلتا تھا اور سورج ان کے اوپر سے گزرتا تھا، تو ایسا اللہ نے حکم دیا تھا کہ سورج اس طرح ان کے پاس سے گزرتا تھا کہ ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ کتے پہ بھی اللہ نے نیند طاری کر دی، کتا دروازے پہ آگے بیٹھا، وہ بھی سو گیا۔ 309 سال کے بعد اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بھوک لگ رہی ہے۔ 300 سال تک تو بھوک لگی نہیں، سوتے رہے۔ اب جب آنکھ کھل گئی، عالم مشاہدہ میں آ گئے، دنیا میں آ گئے، اب کہہ رہے ہیں بھوک لگ رہی ہے، کسی ایک کو بھیجو جا کے وہاں بازار سے کھانا لے کر آئے۔ اب ان کے پاس تھے پرانے سکے، جو 300 سال پرانے سکے تھے، اس کے بعد کتنے بادشاہ بدل گئے، کتنی حکومتیں بدلی، کتنے انقلاب آئے، انہیں کیا پتا۔ ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ بازار سے جا کے کھانا لے آؤ، لیکن دیکھنا نرمی سے بات کرنا،
ایسا نہ ہو کہ تم کوئی سختی کرو اور بازار والے تم کو پہچان لیں اور بادشاہ تک بات پہنچ جائے. بادشاہ وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی بادشاہ ہے، وہی حکومت ہے، وہی سختی ہے. اب یہ دینار وہ اپنے مال لے کر بازار پہنچے کھانا خریدنے کے لیے. ایک آدمی کو جو سکے دیے تو اس نے کہا یہ کون سی کرنسی لے کر آ گئے، کون سا مال لے کر آ گئے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب وہ گھبرائے کہ شاید مجھ کو پہچان لیا، بادشاہ تک بات پہنچ جائے گی. پھر ہوتے ہوتے ان کی بات مشہور ہوئی اور ان کو پتہ چلا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. وہ تو بادشاہ جو ہمارے زمانے میں بادشاہ تھا وہ تو مر چکا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے بادشاہ بن چکے، تو بڑا عرصہ گزر گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم تو سوتے رہے. تو اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، وہ چاہیں تو 309 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رکھیں اور چاہیں تو 100 سال تک مرے ہوئے اپنے نبی کو اس کے جسم کو محفوظ رکھیں، باقی رکھیں. کرنے والے اللہ ہیں، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں اللہ کے لیے وہ ناممکن نہیں، اللہ کے لیے چیز ممکن ہے. تو اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھنا اور ان کے حکموں کو پورا کرنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی کو لانا، اس پہ کامیابی ہے. اور پھر دوسروں پر اس کی محنت کرنا، ایک مسلمان پہ اس کی محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی کوئی دوسرے نہیں آئیں گے، کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ نے ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اور یہ نبوت والی محنت، دعوت اللہ والی محنت، یہ اللہ رب العزت نے اس امت کے ہر فرد کے ذمہ لگا دی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اس مبارک محنت کا ذمہ دار ہے، دعوت اللہ والی محنت کا ذمہ دار ہے. پوری انسانیت کی اور خصوصاً تمام مسلمانوں کی فکر کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، ایک کے پاس جانا اور اس کی خوشامد کرنا اور اس کو دعوت دینا، اس کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی طرف بلانا اور اس کو اللہ سے جوڑنا. ہر مسلمان کا یقین اللہ پاک کی ذات عالی پر آ جائے، ہر مسلمان اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جائے، ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی کو لے آئے. گھر کے اندر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی، کاروبار کی زندگی، بازار کی، مسجد کی، اور اسی طرح عدالت، ہمارے جتنے محکمے ہیں، جتنے ہمارے سرکاری ادارے ہیں، سب کے سب اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بن جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگیوں کو لانے والے بن جائیں. اللہ رب العزت وہ معاشرہ قائم فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ سکون اور چین نصیب فرما دیں گے جو آج دنیا والوں کی محنت کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. امن اور سکون، امن اور چین پولیس سے نہیں آتا، فوج سے نہیں آتا، یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے. حفاظت اللہ کی کافی ہے، جس کی اللہ حفاظت فرمائے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور جس کی اللہ حفاظت نہ فرمائے تو اس کی کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، کفار بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے اور طے کیا کہ 100 قبیلوں کے آدمی، 100 آدمی یک بارگی آپ پہ حملہ کریں اور نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں. 100 قبیلے سے کون کون ان کے خاندان والے، بنو ہاشم، اور یہ جو ہے کیسے آپ ان سے بدلہ لیں گے. لہذا 100 آدمی طے کیے، آپ ایک گھر کے گرد گرد محاصرہ کر لیا. اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں، اللہ پاک چھوٹ دیتے ہیں باطل والوں کو. اپنا سارا زور نکال لیں، اپنا سارا زور لگا لیں، اپنا سارا زور لگا لیں، پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں. اب اندازہ کیجئے، کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے ایک آدمی کو ختم کرنے کے لیے 100 آدمی تلوار لے کے کھڑے ہوں، کیا یہ آدمی بچ سکتا ہے؟ انسانی عقل کہتی ہے یہ آدمی تو کبھی نہیں بچ سکتا، یہ آدمی کبھی نہیں بچ سکتا، یہ تو اس کی تو ٹکا بوٹی کر دیں گے یہ لوگ. 100 آدمی. لیکن کیا اب جب 100 آدمی سب آ گئے اور گھر کی گرد محاصرہ کر لیا، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اب حکم آتا ہے اپنے نبی کو، نکلیے ان کے بیچ میں سے. اللہ اپنی قدرت ظاہر فرمائے، ان کے بیچ میں سے نکلیے. زبان مبارک پر سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی،
اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، وہ ایک مٹھی مٹی 100 کے 100 آدمیوں کی آنکھوں میں چلی گئی، سب اپنی آنکھیں ملنے لگے، آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ ان کے بیچ میں سے نکلتے چلے گئے۔ آپ ان کے بیچ میں سے نکلتے چلے گئے۔ کسی نے کہا آپ کے نکلنے کے بعد، تشریف جانے کے بعد کسی نے کہا ارے محمد تو نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں نہیں، کیسے نکل سکتے ہیں، ہم 100 آدمی یہاں کھڑے ہیں۔ ارے نکل گئے، نہیں نہیں کیسے نکل سکتے ہیں۔ دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا، آپ کی بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی، یہ مکہ مکرمہ کے کافروں کی امانتیں ہیں، یہ دن میں ان کو امانتیں واپس کر دینا، جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دینا، پھر ہمارے پاس چلے آنا۔ حضرت علی بالکل یقین سے کہ حضور نے ارشاد فرما دیا ہمارے پاس چلے آنا، اب میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، میں نے امانتیں واپس کرنی ہے اور پھر مدینہ منورہ آپ کے پاس جانا ہے۔ آپ 100 آدمیوں کے بیچ میں نکل گئے، اب وہ دیکھ رہے جھانک کر، لیٹے ہوئے آپ تو ایسی کہہ رہے کہ چلے گئے، وہ دیکھو لیٹے ہوئے۔ کچھ دیر گزری، کچھ خیال آیا، اندر تک گھسے، اندر گھس کر جو چہرے پہ چادر ہٹائی، دیکھا علی سو رہے، اٹھایا ان کو، پوچھا کہاں ہے محمد؟ کہا مجھے کیا پتا، پہلے بار تم لوگ کھڑے ہوئے، تمہیں بتاؤ کہاں ہے، میں تو یہاں سو رہا ہوں۔ مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ مجھے کیا پتا۔ اب ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو ان کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو انعام میں دوں گا۔ اس زمانے کا قیمتی مال اونٹ، اس زمانے کا قیمتی مال اونٹ، جیسے آج کو اعلان کر دے کہ فلاں جو آدمی کو پکڑ کے لائے گا تو 100 کاریں انعام میں ملے، کیا حال ہوگا لوگوں کا۔ 100 کاریں، ایک کار بھی انعام میں مل جائے تو لوگ جو ہے دیوانے ہو جاتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ 100 اونٹ انعام میں۔ اب لوگ دوڑ پڑے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق عالم گھر پہنچے اور جا کے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون ہوں گے، آپ کے ساتھ کون ہوگا، کیا حکم آیا؟ کہ تم میرے ساتھ ہو۔ خوش ہو گئے، انتظار میں تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ میری رفاقت، مجھے حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ اسی وقت کے لیے میں نے 2 اونٹیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک جناب کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ ہجرت کا سفر ہے، اس میں کسی کا ہدیہ قبول نہیں۔ یہاں سے ہمارے بزرگوں نے اصول نکالا کہ جماعت میں جس کو بھی ترغیب دینی ہو، جماعت میں جس کو بھی نکالنا ہو، اپنی جان اپنا مال، اپنی جان اپنا مال، کسی کے مال پر کسی کو نہیں بھیجنا چاہیے، اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی ہے، جو محنت مزدوری کر کے جو اس نے پیسے جمع کیے ہیں، ان پیسوں کو لے کر چلے کھیلنے نکلے۔ اب جب باہر ملک میں جانا ہوتا ہے، بعض ملک میں بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں پاس تو پیسے نہیں ہیں، ان سے کہتے ہیں جو آپ گھر میں کھانا کھاتے ہو، جو آٹا آپ کے گھر میں ہے، جو آپ کے گھر میں سامان ہے کھانے پینے کا، وہ لے کے آپ اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ ان کو اپنے پاس سے دینا جماعت والوں کا اور ان کو نکالنا، یہ صحیح ترتیب نہیں ہے۔ وہاں سے ملا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا سفر ہے، اس میں ہدیہ قبول۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے رفیق ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ لگا دیا، دین پر لگا دیا۔ مکہ مکرمہ کے مشہور اور بڑے تاجروں میں تھے، مکہ مکرمہ کے مشہور اور بڑے تاجروں میں تھے۔ ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اپنا سارا مال، اور جب ہجرت کا سفر تھا تو جو گھر میں جتنے تھوڑے بہت پیسے رکھے ہوئے تھے وہ بھی سب لے گئے۔ گھر میں اپنے اہلیہ کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب لے گئے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہدیہ قبول نہیں ہے، مدینہ منورہ پہنچ کے جب اللہ پاک مجھے وسعت دیں گے میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ عرض کیا جس طرح آپ کی منشا ہو، جس طرح سرکار کی منشا ہو۔ سوار ہو کے چلے، غار ثور میں پہنچے، جو میں شروع میں عرض کیا غار کی صفائی کی، وہاں 3 دن تک آپ رہے۔ اب دیکھیے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ 100 آدمی تلواریں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ اپنے نبی کی حفاظت فرمان چاہتے ہیں، ان 100 کے بیچ میں سے اللہ نے بحفاظت نکال دیا۔ اب غار میں پناہ لی تو کھوج لگاتے 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 اس پہاڑ پر پہنچ گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھے، غار تک پہنچ گئے، اور وہاں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں یہاں تک تو آئے ہیں وہ دونوں حضرات یہاں تک آئے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد کہاں گئے یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا، اس لیے کہ اس غار کے اندر نہیں گئے۔
کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم سے مکڑی نے غار کے دروازے پہ جالا تن دیا، کبوتری آئی، اس نے اپنے وہاں گھونسلہ اس میں جو ہے انڈے دے دیے اور انڈے سہنے لگی۔ اگر اس کے اندر جاتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، یہ کبوتری انڈوں میں سے اڑ جاتی۔ یہ دو نشانیاں ایسی ہیں جس سے ہمیں یقین ہے اس کے اندر نہیں گئے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کی اور ان کے ساتھی کی حفاظت فرما رہے ہیں، کس سے؟ دنیا کے سب سے کمزور گھر سے۔ خود ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ ایک معمولی سے تنکا لے کے آدمی یوں پھیرتا ہے، جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ معمولی سے جھاڑو کا تنکا لے لے، اس سے ہی پتلا کوئی تنکا لے لے، یوں پھیرے گا جالا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اپنے نبی کی حفاظت فرما رہے ہیں سب سے کمزور گھر سے، جالے، مکڑی کے جالے سے حفاظت فرما۔ حضرت ابوبکر نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے، ان کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک کافر غار کے منہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان کو یقین ہے کہ ہم اندر نہیں ہیں، اگر ان کو ذرا بھی شک ہوتا تو یہ آدمی یا اس طرح منہ کر کے پیشاب نہ کرتا۔ یہ جو غار کے منہ کی طرف بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، ان کو یقین ہے غار کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو 100 آدمی ایک آدمی کا بال بیگا نہیں کر سکتے، ایک آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ پاک مکہ مکرمہ کے کافر چاروں طرف دوڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور کھوج لگاتے لگاتے غار کے منہ تک پہنچ گئے، لیکن اللہ رب العزت اپنے نبی کی حفاظت فرما رہے ہیں، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عقل میں نہیں آ رہا، عقل، اللہ نے آنکھیں اندھی کر دی، عقل معاف کر دی، بھائی جھانک کر دیکھ تو لو کہ اس کے اندر نہ ہو سکتا ہے مکڑی نے بعد میں جالا نہیں۔ اللہ حفاظت فرمان چاہتے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیا ہے، اب کوئی مجال نہیں کہ ان کو نقصان پہنچا سکے۔ چلتے ہیں، تشریف لے آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ سراقہ پیچھے سے آ گیا، گھوڑے پہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ سراقہ آ رہا ہے، پکڑنے کے لیے آیا ہے ہم کو، گھبراؤ نہیں۔ اے ابوبکر گھبراؤ نہیں۔ جب قریب پہنچے حضور نے دعا فرمائی، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ حضور کی بد دعا میرے گھوڑے کے پاؤں زمین، بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا، پاؤں نکلتے ہی نہیں زمین سے۔ پھر کہا ہے محمد تم دعا کر دو مجھے، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ آپ نے دعا فرمائی، گھوڑے کے پاؤں نکل آئے۔ پھر لالچ آئی، 100 اونٹ، معمولی انعام تو نہیں تھا۔ پھر لالچ آئی، پھر آپ کی طرف بڑھا، پھر آپ نے جو ہے اس کے لیے دعا فرمائی، پھر گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے، پھر نکالنے کی کوشش کی 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دعا فرما دیجئے، اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو پیچھا نہیں کروں گا اور واپس جاؤں گا، اور بلکہ جو اس رخ پہ آ رہے ہوں گے ان کو بھی میں واپس کر دوں گا کہ میں بہت دور تک ہو کر آ گیا، اس راستے پر نہیں، واپس جاؤ اور کہیں تلاش کرو، ان کو بھی میں غلط راستے پہ ڈال دوں گا۔ آپ نے دعا فرما دی، تیسری مرتبہ بھی گھوڑے کے پاؤں پھر آپ کی دعا سے زمین سے نکل آئے۔ پھر فرمایا اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کسرا اس زمانے کی بڑی طاقتور حکومت تھی، قیصر اور کسرا، روم اور فارس، کسرا کنگن، وہ تو حیران رہ گیا، اس بعد مسلمان ہو گئے تھے، کہا کہ کسرا ابن ہرمز، کسرا ابن ہرمز کی کنگن، ارشاد فرمایا کہ ہاں کسرا ابن ہرمز کی کنگن۔ آپ نے اس کو بشارت دے دی کہ تم زندہ رہو گے اور فارس فتح ہوگا اور اس کے خزانے جب مدینہ منورہ آئیں گے اس کے کنگن تم کو تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، تم کو دیے جائیں گے۔ اب یہ وعدے کے مطابق واپس چلے گئے، وعدہ نبھایا انہوں نے، جو اس راستے پر آ رہے تھے سب کو غلط راستے پر ڈال دیا کہ نہیں یہاں نہیں ہے، بہت آگے جا چکو، یہاں نہیں ہے، کہیں اور تلاش کرو، سب کو حاصل۔ اللہ حفاظت فرمانے پر آتے ہیں تو دشمن کے ذریعے اللہ حفاظت فرما رہے ہیں، مکڑی کے جالے سے حفاظت فرما رہے ہیں، ایک مٹھی مٹی سے 100 آدمیوں کی آنکھوں میں مٹی پہنچا کر اپنے نبی کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ جو دشمن تھا آپ کو پکڑنے قریب پہنچ گیا تھا، 3 دفعہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسے، وہی دشمن آپ کے بچانے کے ذریعہ بن گیا۔ اس راستے پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو غلط راستے پہ ڈال رہا ہے، کہتے ہیں یہاں نہیں، یہاں نہیں ہے، میں دیکھ کر آگے کہیں اور جا کے تلاش کروں۔ اس سے اللہ حفاظت فرما، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ یقین ہم نے بنانا ہے، اور یقین کے ساتھ ساتھ
پھر اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لانا ہے۔ سب سے بڑا حکم تو نماز کا ہے، سب سے بڑا حکم تو نماز کا ہے۔ آج امت کا کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت کا بیشتر حصہ اللہ کے سب سے بڑے حکم کو چھوڑے ہوئے، نماز کو چھوڑے ہوئے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں اہتمام نہیں کرتے، گھر میں پڑھ لی، مسجد میں پڑھ لی، قضا ہو گئی، بعد میں 2 نمازیں پڑھ لی، وہ بھی اہتمام نہیں کرتے۔ جو اللہ کا سب سے بڑا حکم اور اللہ سے لینے کا بڑا آسان راستہ، اللہ سے لینے کا بہت آسان راستہ، اپنی ہر ضرورت پوری کرانے کا بہت آسان راستہ، نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، اللہ دینے والے۔ صحابہ نے یہ سیکھا تھا، اپنا یقین بنایا تھا، ایک اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین بنایا اور نماز اپنی جاندار بنائی اور نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے لینے والے بن گئے، نماز پڑھ کر اب اللہ سے لینے والے بن گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مویشی پیاسے ہو گئے، باغات سوکھ گئے، آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ رب العزت بارش برسا دے؟ یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے۔ وہیں ممبر میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا۔ آپ کی ابھی نماز، آپ نے خطبہ دیا، نماز شروع کری، نماز ختم نہیں ہوئی تھی، چاروں طرف سے بادل آ گئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی، بارش برسنی شروع ہو گئی۔ اتنی بارش کہ اب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر اپنے گھروں کو جانا مشکل ہو گیا، بچتے بچاتے، کہیں کوئی چھت ہے اس کی طرف نیچے جا رہے ہیں دوڑ کر، کہیں کوئی گھر کی چھت ہے، مکان دکان کی چھت ہے۔ حضور دیکھ کے مسکرانے لگے کہ انسان بھی کتنا کمزور ہے، پہلے بارش مانگ رہے تھے، اب بارش آ گئی تو بارش سے بچ رہے ہیں۔ ایسی بارش 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے کو سرکار تشریف لائے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابی کھڑے ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہی صحابی تھے جو پچھلے جمعے کھڑے ہوئے تھے یا کوئی دوسرے تھے۔ یا رسول اللہ مکان گر گئے، تہدمت البیوت، مکان گر گئے، کچے مکان تھے، غربت کا زمانہ تھا، کچے مکان تھے، یا رسول اللہ مکان گر گئے، مویشی ڈوب رہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے۔ جی ہاں یا رسول اللہ اب تو بہت ہو گئی، 1 ہفتے سے بارش ہوئی، بہت ہو گئی۔ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ پہاڑوں پر برسا، وادیوں میں برسا، اور جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں برسا، ہم سے اس بارش کو ہٹا دے۔ اللہم حوالینا ولا علینا۔ راوی کہتے ہیں آپ نے یہ دعا مانگی اور اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، دائیں بائیں اشارہ کیا، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینہ منورہ کے اوپر سے آسمان پہ سے بادل ایسے چھٹ گئے جیسے ایک پیالہ ہوتا ہے، گول پیالہ، ایسے مدینہ منورہ کے اوپر بادل نہیں تھے اور چاروں طرف بادل تھے۔ آس پاس کے لوگوں نے آ کے بتایا 1 مہینے تک بارش ہوتی رہی۔ سرکار کی دعا جمعے کے دن، جمعے کے وقت کی دعا تھی، ایسی قبول مدینہ منورہ میں 1 ہفتے تک ہوتی رہی، پھر آپ کی دعا سے رکی اور آس پاس وادیوں میں پہاڑوں میں 1 مہینے تک بارش ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کامل اور مکمل دین دیا ہے، بہت آسان دین دیا ہے، اس پر چل کر اللہ رب العزت سے اپنی ضرورتیں ہم پوری کروا سکتے ہیں۔ آج ہماری نماز کا حال جیسا ہے ہم کو پتہ ہے، اپنے لباس میں، اپنے کرتے میں، جی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، درزی سے کہتے ہیں کرتے کی آستین ایسی ہونی چاہیے، اس کا گریبان ایسا ہونا چاہیے، بٹن اتنے ہونے، ایک چیز، اور نماز کے بارے میں محنت نہیں کرتے نماز کیسی پڑھنی چاہیے، نماز میں میرا رکوع کیسا ہونا چاہیے، سجدہ کیسا ہونا چاہیے، قیام کیسا ہونا چاہیے، نماز میں میرے دل کا دھیان کیا ہونا چاہیے، سجدے میں جانے سے پہلے جب میں قیام میں ہوں تو میری نگاہ کہاں ہو، رکوع میں میری نگاہ کہاں ہو، سجدے میں میری نگاہ کہاں ہو، اتحیات میں بیٹھوں تو میری نگاہ کہاں ہو، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں ہم۔ اپنی نماز کو ہم بنائیں، ہماری نماز ایسی بن جائے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے مجھ کو دیکھتے ہو، جیسے مجھ کو پڑھتے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کی نماز ہو بہو ایسی نماز تھی جیسے حضور کی نماز تھی، ایسی
صحابہ نماز پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے زمین میں کسی نے لکڑی گاڑ دی، کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، کوئی حرکت نہیں۔ ہمیں تو ہماری نماز تو ایک مکھی آ جائے، ایک مچھر کان کے پاس آ کے بھون بھون کرے تو ہماری نماز کی توجہ ختم ہو جاتی ہے، ایک مچھر۔ اور ان کی نماز ایسی جیسے کسی نے زمین میں لکڑی گاڑ دی، ایسی نماز پڑھنے والے بنے۔ جب ایسی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماتے تھے، ان کی دعا کو قبول فرماتے تھے۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، یہ محنت کا راستہ ہے۔ اللہ نے بہت آسان دین دیا ہے، ہر انسان اس پہ چل سکتا ہے، مالدار بھی غریب بھی، جی مالدار بھی غریب بھی، بیمار بھی تندرست بھی، مرد بھی عورتیں بھی، سب اس پہ چل سکتے ہیں۔ آسان دین، آسان ہے، اس پہ عمل کرنا آسان ہے۔ اور دین عین فطرت کے مطابق، دین عین فطرت کے، جو انسان کی اللہ نے فطرت بنائی ہے دین اس کے مطابق اتارا۔ جب دین پر آدمی چلتا ہے تو دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں۔ ہاں دین کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا وہ زندگی تنگ ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، بخار آتا ہے، منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے تو اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ ایسے اگر کوئی دین پر نہیں چلتا، دین سے دور ہوتا ہے تو اس کو بے دینی کی چیزوں میں مزہ آنے لگتا ہے اور دین پر چلنے میں اس کو جو ہے مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ دین پر چلنا مشکل نہیں، دین پر چلنا انتہائی آسان، عین فطرت کے مطابق۔ اب وہ جو چلنا اس کو مشکل لگ رہا ہے وہ اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، جیسے بخار والے کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے ہر چیز کڑوی لگتی ہے، چینی بھی کڑوی لگتی ہے، میٹھی چائے کڑوی لگتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بھائی چینی جو چائے میٹھی ہے، دیکھو پی کے دیکھ رہا ہوں میٹھی چینی ڈالی سے کڑوی ہے، کوئی چیز کو تو کہتے ہیں کڑوی ہے، اس کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگی۔ ایسے ہی جب دین پر نہیں چلا، بے دینی سے زندگی گزارتا رہا، اب دین کے اعمال میں اس کو لذت نہیں آتی، اس کو حلاوت نصیب نہیں ہوتی، نماز پڑھ کر وہ سکون نہیں ملتا، نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ سکون نہیں ملتا، نماز اس کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے، نماز اس کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے، نماز کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی بگاڑ لی، اپنا یقین اس کا اپنا یقین بگڑ گیا، اعمال بگڑ گئے، اب نماز کے لیے اس کو آنا مشکل ہوگی، مشکل ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خاص صحابی، ان کا باغ تھا، مالی آیا رکھوالا اس کا، کہا کہ ایک عرصے سے بارش نہیں ہو رہی۔ مدینہ منورہ میں باغات تھے، کھجوروں کے باغات تھے عام طور سے، لیکن کسی باغ میں کنواں ہوتا تھا اور باقی نہر چشمے یہ تو تھے نہیں، بارش سے سیلاب ہوتے تھے۔ رکھوالا آیا، اس نے کہا یہ ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی، آپ کا باغ سوکھ رہا ہے۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ وہاں گئے، تشریف لے گئے، وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ پاک سے دعا مانگی، اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو آس پاس آسمان میں دیکھو کہیں بادل نظر آ رہا ہے۔ اس نے چاہو طرف نگاہ دوڑائی اور کہا کوئی بادل نظر نہیں آ رہا۔ بہت اچھا، دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر دعا مانگی، پھر اس سے کہا آپ دیکھو، چاہو طرف نگاہ دوڑائی اور اس نے کہا کوئی بادل نظر نہیں آ رہا۔ تیسری مرتبہ اٹھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی ان کا یقین تھا اللہ رب العزت دیں گے، اللہ رب العزت ہماری ضرورت پوری فرمائیں گے اور نماز کے راستے پوری فرمائیں گے۔ ایک دفعہ دعا کا قبولیت ظاہر نہیں ہوئی، پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر دعا کی قبولیت ظاہر نہیں ہوئی، پھر تیسری مرتبہ ان کا یہ یقین تھا کہ کھٹکھٹائے جا کبھی نہ کبھی تو کھلے گا در، اور در ہے کون سا جس پہ جاؤں، اور در ہے کون سا جس پہ جاؤں، میں مانگوں گا اسی سے مانگوں گا اور عطا فرمائے۔ دل کا یقین بھی یہی تھا اللہ دیں گے اور اسی راستے سے دیں گے۔ تیسری مرتبہ اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے دعا کی، پھر اللہ سے دعا مانگی اور پھر غلام سے پوچھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اس نے کہا کہ وہ آسمان کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بادل ہے، پرندے کے پر کے برابر۔ بتا بھی دیا اس نے، اتنا چھوٹا بادل ہے جیسے پرندے کا پر۔ مایا کہ بس اللہ رب العزت اسی بادل کے ذریعے ہماری مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسے میرے ساتھ یقین رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔
یقین تھا اللہ دیں گے، اس راستے سے دیں گے۔ چانچے وہ بادل آہستہ آہستہ قریب آتا گیا، باغ کے اوپر چھا گیا اور برسنا شروع ہو گیا، برسنا شروع ہو گیا۔ اپنے غلام کو گھوڑا دیا اپنا کہ جاؤ اس پہ سوار ہو کر جاؤ اور چاہو تب دیکھو بارش کہاں کہاں تک ہو رہی۔ غلام گیا اور بہت جلدی واپس آیا اور قسم کھا کے کہا کہ جہاں جہاں تک آپ کے باغ کی حد ہے وہاں وہاں تک بارش ہے، جہاں باغ کی حد ختم بارش ختم۔ اللہ سے مانگا، اپنے باغ کے لیے مانگا، اللہ رب العزت نے جیسا مانگا ایسے عطا فرمایا۔ دینے والے ہیں، عطا فرمانے والے ہیں، ہم نہیں مانگتے اس سے، ہم نہیں مانگتے۔ یقین، اپنے یقین کو بنائیں، اپنے اعمال پر محنت کریں، اپنی نماز پر محنت کریں اور علماء سے پوچھ کر نماز کے اور دین کے مسائل معلوم کریں، اس پر اپنی زندگی کو لائیں۔ میرا یہ کاروبار، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو حرام شامل ہو گیا ہو؟ حرام کا ایک لقمہ چلا جائے تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، دعا کیسے قبول ہوگی؟ اپنے کاروبار کے مسائل پوچھیں علماء سے جا کر، گھر کی زندگی میں کیسے گزاروں، گھر کی زندگی میں سنت کیا ہے، گھر کی زندگی میں حضور کی گھر کی زندگی کیسی تھی، علماء سے پوچھیں، سیرت کی کتابوں پڑھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں آپ کی رہی ہیں، کبھی بھی اپنی ازواج مطہرات کو آپ نے مارا نہیں، بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ نرمی اور لطف اور مہربانی۔ بعض دفعہ آپ کو ناگواری بھی ہوئی لیکن ناگواری برداشت۔ ایک مرتبہ ایک ام المؤمنین نے ایک برتن میں کچھ کھانا بھیجا، باری تھی دوسری ام المؤمنین کی، حضور ان کے گھر میں تھے، ان دوسری ام المؤمنین نے کھانا پیالے میں ان کے گھر میں بھیجا حضور کے لیے۔ ان کو بڑا وہ آیا، غیرت سی آئی کہ حضور میرے گھر میں ہیں اور کھانا یہاں بھیج رہی ہیں، جب حضور کے گھر میں جائیں تو وہاں کھلائیں، یہاں میں کھلاؤں گی۔ اب یہ اپنی سعادت سمجھ رہی تھی، غصے میں آ کر جوش میں آ کر جو ہاتھ مارا، جو لانے والی بچی تھی اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور کھانا بھی نیچے گر گیا۔ اب ہم جیسا کوئی ہو تو غصے میں آ جائے۔ حضور بیٹھ گئے اور کھانا جمع کرنے لگے اور ساتھ ساتھ سماتے جا رہے ہیں، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اور کھانا جمع کیا اور فرمایا کہ جو برتن تم سے ٹوٹا ہے اس برتن کے بدلے دوسرا برتن ان کو بھیجو۔ اس سے نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، بھائی میرے لیے کھانا بھیجے، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم کون ہوتی ہے بیوی میں دخل دینے والی؟ جیسے تم میری زوجہ ہو وہی میری زوجہ ہے۔ نہیں، ایک لفظ آپ نے نہیں فرمایا، کھانا اپنے ہاتھ سے سمیٹ رہے ہیں آپ اور فرما رہے ہیں تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ کھانا سمیٹا اور فرمایا پیالے کے بدلے پیالہ بھیجو۔ تو اپنی ازواج بتا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں کچھ حبشہ کے لوگ رہنے والے آئے جو نیزہ بازی کا دکھایا کرتے تھے، مظاہرہ کرتے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھئی دکھاؤ، اپنے کرتب دکھاؤ، اور آپ سامنے کھڑے ہو گئے۔ باتیں کہ میں آپ کی اوٹ میں ہو کر آپ کے ہاتھ کے نیچے سے ان کو دیکھتی رہی۔ جب کافی دیر گزر گئی اب مجھے اندازہ ہوا کہ حضور بھی تھک گئے ہوں کھڑے کھڑے، لیکن میں یہ دیکھتی رہی کہ حضور کے دل میں میری کتنی محبت ہے اور میری وجہ سے حضور کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کرتب دکھا رہے ہیں، حضور کھڑے ہیں میری خاطر، مجھے دکھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ ارشاد میں آیا، آؤ عائشہ چلو ریس لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی دو جہاں کے سردار اپنی زوجہ مطہرہ سے ہمارے اور سفر میں تھے، صحابہ دوسری طرف تھے، پیچھے تھے، اور ریس لگاتے، دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا اس وقت جسم میرا دبلا پتلا تھا، میں حضور سے آگے بڑھ گئی، جیت گئی میں حضور سے۔ چلو بھائی عائشہ جیت گئی۔ پھر کسی موقع پر دوسرا کہیں سفر ہوا، فرماتی ہیں کہ اب میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا، حضور نے فرمایا عائشہ اور دوڑ لگائیں، چلو یاسر ضرور، اور دوڑ لگائی حضور نے اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ۔ اب حضور آگے بڑھ گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تھا نا، میں پیچھے رہ گئی۔ حضرت عائشہ اپنا عذر بیان کر رہی ہیں، میں اس لیے پیچھے رہ گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ جو تم جیت گئی تھی نا، آج میں جیت گیا، برابر سرابر ہو گیا، برابر سرابر ہو گیا۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ازواج مطہرات کے مقابلے میں عمر میں کم تھیں، اس لیے حضور ان کی خوشی کے لیے ایسی چیزیں بھی فرما دیا کرتے تھے۔
وہاں لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا اے عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو نا، میری کوئی تمہیں بات اچھی نہیں لگتی تو میں پہچان لیتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ کہ ہاں جب تم غصے میں ہوتی ہو نا تو تم یوں کہتی ہو لا ورب ابراہیم، تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، نہیں ایسی بات نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ اور جب تم خوش ہوتی ہو نا تم کہتی ہو لا ورب محمد۔ کہ نہیں یا رسول اللہ بات تو ایسی ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن میں زبان سے آپ کا نام نہیں لیتی، لیکن میرے دل میں تو آپ کا نام ہوتا ہے، آپ کی محبت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ہاں میں تمہارا غصہ پہچان لیتا ہوں، غصے میں تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد۔ آپ نے ارشاد فرمایا 15 شعبان کی رات میں آپ گھر سے تشریف لے گئے قبرستان جنت البقیع۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا حضور آرام نہیں فرما رہے، بستر خالی ہے، گھبرا کے اٹھی، کہاں ہے حضور؟ گھر میں دیکھا گھر میں نہیں ہے، باہر نکلی، تلاش کرتے کرتے قبرستان تک پہنچ گئی۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے، میں پریشان ہو گئی۔ ہاں تمہیں یہ خیال ہوا ہوگا کہ شاید میں کسی دوسری زوجہ مطہرہ گھر میں چلا گیا ہوں، نہیں اللہ کے رسول کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، باری تمہاری ہو کسی اور گھر میں چلا جاؤں ایسا نہیں ہو۔ خیر اب یہ کہ اتنی زیادہ محبت کا اظہار اپنی ازواج مطہرہ سے، ایک مرتبہ صرف روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ ناگواری ہوئی، اور آپ ازواج، وہ بھی کس بات پر کہ ازواج مطہرات نے اپنے نفقے میں کچھ زیادتی کا تقاضا کیا تھا کہ ہمارا جو خرچ آپ دیتے ہیں بہت کم ہوتا ہے، کچھ اضافہ فرما دیجیے۔ نبی کی ازواج اور ان سے نفقہ مانگے، نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ جو ہے بالا خانے میں تشریف لے گئے، لمبا واقعہ ہے، مطلب یہ کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے بعض ناگوار باتیں بھی سامنے آتی تھیں، لیکن کبھی آپ ان پر ناراض ہونا، ان کو مارنا تو کبھی ثابت نہیں۔ ازواج مطہرات کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو گھر کی مستورات تھیں، باہر بھی کسی کو آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ غزوہ احد میں کافر نے آپ کو پتھر کھینچ کے مارا، آپ کے منہ پر لگا، ہونٹ زخمی ہو گیا، ہونٹ سے خون بہنے لگا، اللہ کے نبی کا خون، ایک ایک خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین ساتوں آسمان زیادہ قیمتی، آپ کا خون بہ رہا ہے، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے، آپ کے صحابہ کو زخمی کیا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، حتیٰ کہ آپ کو بھی زخمی کر دیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابی سمجھے کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ جانتے نہیں۔ ایسے آپ کے اخلاق، ایسے اونچے اخلاق، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ، باہر والوں کے ساتھ ایسا اچھا معاملہ۔ ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ عائشہ سے فرمایا مردوں میں سے؟ کہا اس کے باپ سے، اس کے باپ سے۔ اب اتنی محبت، اتنا تعلق، اتنا جو ہے اچھا معاملہ اپنے ازواج کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ زندگی میں ایک دفعہ کا روایت میں آتا ہے، دعا فرما دی۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، جو ان کے پچھلے گناہ وہی معاف کر دیجئے، آئندہ جو ان سے گناہ ہوں گے وہی معاف کر دیجئے، جو چھپ کے ان سے گناہ ہوئے وہی معاف کر دیجئے، کھلم کھلا ہوئے سب معاف کر دیجئے۔ اتنی خوش ہوئیں ہماری محترمہ اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا، اتنی خوش ہوئیں کہ خوشی سے دوہری ہو گئیں، آپ کا سر آپ کا اپنی گود میں آ گیا۔ حضور دیکھ رہے تھے، اے عائشہ تمہیں میری دعا بہت اچھی لگی؟ تمہیں میری دعا بہت اچھی لگی؟ یا رسول اللہ کیوں نہ اچھی لگے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے میری دعا فرمائی ہے۔ اے عائشہ یہ دعا جو آج میں تمہارے لیے مانگی ہے وہ بھی تمہارے مطالبے پر، تمہارے کہنے پر، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز مانگتا ہوں، یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز مانگتا ہوں۔ اب اگر نماز سے مراد فرض نماز ہے
تو دن میں کم از کم 5 دفعہ تو اپنی امت کے لیے آپ مانگتے تھے. اگر نماز سے مراد فرض نماز نہیں بلکہ ہر نماز، پھر تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ آپ دن میں اپنی امت کے لیے کتنی دعائیں کرتے تھے، مردوں کے لیے، مستورات کے لیے. ہم کتنے دور چلے گئے آپ کے اخلاق سے، کتنے دور چلے گئے آپ کے اخلاق سے. آپ کے ازواج مطہرات آپ کے ساتھ آپ کی محنت میں شریک تھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو بہت زیادہ محبت تھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ سے. محبت سب سے زیادہ آپ کو اس لیے تھی، علماء یہ فرماتے ہیں، محدثین یہ فرماتے ہیں، چونکہ یہ عمر میں کم تھی، ذہن تیز تھا، حافظہ بہت قوی تھا، اور پھر دین کا اتنا شوق تھا کہ حضور سے پوچھتی تھی، سوالات کرتی تھی. ایک مرتبہ عائشہ نے کوئی سوال کیا، آپ سے پوچھا، حضور خوش ہوئے ان کے سوال پر، اور خوش ہو کہا کہ جواب دیا، فرمایا اے حمیرہ. آپ نے اس طرح کر کے ان کو خطاب فرمایا. تو جو ازواج مطہرات آپ سے زیادہ پوچھتی تھیں اور آپ کے ساتھ آپ کی محنت میں شریک ہوتی تھیں، ان سے آپ کو زیادہ محبت تھی. اس لیے کہ جس مقصد کے لیے حضور نے آپ کو، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اور جس مقصد کو لے کے آپ دنیا میں محنت فرما رہے تھے، اب جو آپ کے ساتھ اس محنت میں زیادہ شریک ہوتا تھا، اس سے آپ کو زیادہ محبت ہوتی تھی. حضرت عائشہ سے اسی لیے آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ سے مروی. وہ بہت زیادہ حافظے والی تھیں، ذہن ذہین تھیں، اور ماشاءاللہ حضور سے پوچھنے والی تھیں، پوچھتی تھیں، حضور کی رفیق حیات تھیں، گھر میں باہر ہر وقت، اور سفر میں کئی سفروں میں آپ کے ساتھ شریک رہیں، آپ سے پوچھتی تھیں اور محفوظ. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی مسئلے میں آپس میں ہمارا اختلاف ہو جاتا اور ہم اس مسئلے کو حل، اختلاف کو دور نہیں کر پاتے تھے، ہم اماں جان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ جی ہم فلاں فلاں صحابی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو ہم گھر میں پردہ لگائے، اپنے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا، پردہ کھینچ دیا کرتی تھی، پھر اندر بلا لیا کرتی تھی. وہ سلام کر کے حاضر ہوتے، اپنا مسئلہ سامنے رکھتے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے مسئلہ رکھتے تھے اور وہ ہمارے مسئلے کو فوراً حل فرما دیا کرتی تھی کہ میں تو حضور سے اس بارے میں اس طرح سنا ہے. حافظہ بہت تھا، ذہن بہت تیز تھا، اس لیے حضور کو ان سے محبت بہت زیادہ تھی کہ ان کے مقصد میں، آپ کی محنت میں پوری شریک تھی. آج اپنی مستورات کی ہم فکر نہیں کرتے، ہماری مستورات کس طرح چل رہی ہیں، نماز کا اہتمام بھی کر رہی ہیں کہ نہیں، ہمیں سے خیال بھی ہوتا. ہم تبلیغ والوں کی بات کر رہا ہوں، باہر کے لوگوں کی بات تو الگ ہے. فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، رات کو دیر سے سوئے، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، ہمیں اس کا افسوس نہیں کہ ہمارے گھر والے کس طرح، اللہ حفاظ فرمائے، جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے. فضائل نماز میں ایک روایت آپ نے پڑھی، تعلیم میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ایک نماز قضا کرنے پر ہمارے مولانا حضرت مولانا نذر رحمان صاحب مدثر علی تو اکثر، بلکہ تقریباً روزانہ ہی جو مشورے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں مجمع کو ترغیب دینے کے لیے کہ ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. کتنی سخت نقصان کی بات ہے. میری بیٹی، میری بیوی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھی، نماز قضا ہو گئی، مجھے کتنا غم ہونا چاہیے. اگر اللہ نے معاف نہ فرمایا تو اتنی سخت سزا. اپنی مستورات کی ہم فکر نہیں کرتے، ان کا وقت نہیں لگواتے. حالانکہ گھر کی مستورات کی ذمہ داری گھر کے مردوں پر ہے. جیسے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، جیسے ان کے کپڑے اور رہنے کے گھر کا انتظام کرنا مرد کے ذمے ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، ایسے ان کے دین کا خیال کرنا، ان کے اعمال کا خیال کرنا. اب وہ اللہ کے حکموں پر چل رہی ہوں، کوئی اللہ حکم ہمارے گھر میں نہ ٹوٹ رہا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی ہمارے گھر میں کام نہ ہو. صحابہ کا تو آتا ہے کہ صحابیات چھوٹے بچوں کو بھی سنت کے خلاف کام نہیں کرنے دیتی تھی. نہیں بیٹا، یہ سنت کے خلاف، ایسا نہ کرو، یہ سنت کے.
الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا، سیدھا ہاتھ سے کھانا، سیدھا ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ کپڑے پہننے ہیں سیدھے ہاتھ سے پہنو، اتارنے ہیں الٹے ہاتھ سے اتارو، الٹا پاؤں پہلے نکالو شلوار میں سے، کرتے میں سے بایاں ہاتھ پہلے نکالو، پہنتے ہوئے سیدھا ہاتھ، اتارتے پہلے بایاں ہاتھ۔ ایک ایک سنت سکھاتی تھی، ایک ایک سنت کا اہتمام کرتی تھی۔ اب یہ اہتمام مستورات کے اندر کیسے آ جائے اور اس کا شوق کیسے پیدا ہو جائے، یہ اسی وقت ہوگا کہ جب مستورات کو جیسے ہم خود وقت لگا رہے ہیں، ہمارے دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے سنت والی زندگی اپنانے کا اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا، ایسے ہی مستورات بھی ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور وقت لگوائیں گے تو ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا، ان کے اندر فکر پیدا ہوگی۔ اور دیکھیے بچوں کی تربیت تو مستورات زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ بچے زیادہ وقت مستورات کے پاس رہتے ہیں۔ مرد تو صبح کو اپنے کام میں نکل گئے، شام کو آئیں گے، رات کو آئیں گے، اب سارا دن تو بچے مستورات کے پاس رہیں گے، مستورات کا ذہن بنا ہوا ہوگا، ان کے دل میں نماز اعمال کا شوق ہوگا، نماز کا اہتمام ہوگا، تو بچوں سے بھی اہتمام کرنا۔ میں 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم کرو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ ہم کہ بچہ ہے پڑھ لے گا، بچہ ہے پڑھ لے گا، ہم شروع میں رعایت کرتے تھے اور بعد میں ہم جو آ کے علماء کے پاس روتے ہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، بہت کہتا ہوں میں نے مارا بھی اس کو، سزا بھی دی ہے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، نماز نہیں پڑھتا۔ تو شروع میں خود ہی تو بچے کی عادت بگاڑی۔ ہمارے اپنا گھر کا ماحول اگر سنت کے مطابق ہے، اعمال کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے، تو بچوں کی تربیت بھی دین کے مطابق، اعمال کے مطابق۔ ہمارے گھر کا ماحول اگر سنت کے خلاف ہے، ہمارے گھر کا ماحول اگر سنت کے خلاف ہے، تو بچے سنت والی زندگی نہیں اپنا سکتے۔ این خیال استو محال استو جنون، ناممکن ہے۔ میں تو اس کی تائید میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے جن گھروں میں پشتو زبان بولی جاتی ہے تو ان کے بچے کون سی زبان سیکھتے ہیں بھائی؟ پنجابی؟ ذرا بتا دیجئے بھائی، آپ ذرا سے پوچھ رہا ہوں، جن گھروں میں پشتو زبان بولی جاتی ہے، ہمارے پشتو والے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوں گے مجمع میں، تو کون سی زبان سیکھتے ہیں بچے؟ پشتو سیکھتے ہیں۔ اور جن گھروں میں اردو بولی جاتی ہے تو وہ تو پشتو بولتے ہوں گے نا، اردو بولتے ہیں۔ یہ کہاں سے سیکھی اردو انہوں نے؟ یہ پشتو کہاں سے؟ گھر کے ماحول سے۔ گھر میں چونکہ اردو بولی جا رہی ہے تو بچے اردو بول رہے ہیں، گھر میں پشتو بولی ایسے ہی گھروں میں اگر دین کا ماحول ہوگا، اعمال کا اہتمام ہوگا، سنتوں کا اہتمام ہوگا، تو بچوں کے اندر خود بخود یہ چیز آئی۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بچپن کی بات 55 تک نہیں جاتی۔ جب بچوں کو جس چیز کا عادی بنا دیا، بچپن میں جس چیز پر ان کو، جس ڈگر پہ ان کو ڈال دیا، 55 کی عمر تک یعنی بڑی عمر تک پھر وہ چیز چھوٹتی نہیں ان سے۔ جو بچے بچپن میں نمازی ہو گئے وہ بڑی عمر تک نمازی رہتے ہیں، پھر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور جن بچوں کو بچپن میں نماز کے لیے نہیں اٹھایا، فجر میں اٹھایا، سوچ دو بچہ ہے پھر پڑھ لے گا، بعدیں پڑھ لے گا، ہم نے اس کو اصطلاح کی جائے اس کی عادت خراب کر دی۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی آگ کا پوجنے والا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس حدیث پاک سے مفہوم ہوتا ہے گھر کا جیسا ماحول ہوگا، اگر گھر مسلمان کا ہے لیکن ماحول یہودیت والا ہے، گھر مسلمان کا ہے لیکن ماحول نصرانیت والا ہے، ان کا کھانا پینا کرسی میزوں پر نصارہ کے طریقے پر، ان کا لباس نصرانیوں کے طریقے پر، یہودیوں کے طریقے پر، جی، یا غیروں کے طریقے پر۔ اب ہم یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ پکا نمازی بن جائے، پکا دیندار بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کا جیسا ماحول ہوگا بچے ویسے بنیں گے، اور اس کے لیے عورتوں کا بہت دخل ہے۔ عورتوں کا وقت لگوائیں، اپنے ساتھ جماعت میں لے کر جائیں، 3 دن لگوائیں، پھر 15 دن لگوائیں، چلہ لگوائیں، پھر اللہ پاک توفیق دیں تو 3 مہینے کے لیے اپنی مستورات کو بیرون ملکوں میں لے جائیں۔ اللہ اکبر، بیرون ملک میں جماعتیں جاتی ہیں مردوں کی، اللہ پاک اس کام کو ہم مردوں پہنچا رہے ہیں، اور جب مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں، اللہ پاک ان مستورات کے ذریعے سے وہاں کی مستورات میں کام پھیلتا ہے،
کام چلتا ہے اور دین میں چلنے والی بنتی ہیں۔ وہ مستورات جو بے حیائی کے انداز میں بازاروں میں پھرتی تھیں، بے حیائی کے انداز میں پھرتی تھیں، اللہ کا شکر ہے جماعتوں کے جانے کی برکت سے ان کے برقعوں کو دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا، اللہ نے ان کو بھی توفیق دی، اب پورے پردے میں آ گئیں، گھر سے باہر نکلتی نہیں، اگر نکلتی ہیں تو با پردہ برقعے میں نکلتی، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کر رہی ہیں۔ کرغزستان ایک ملک ہے روس کی ریاست کا، وہاں جماعت گئی مردوں کی، مسجد میں مغرب کے بعد بیان کر رہے تھے، مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، تو مستورات بڑی عمر کی مستورات مسجد کی دیوار کے پاس آ کے بیٹھ گئیں، ان کا بیان سنتی رہیں، جب بیان ختم ہوا تو وہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا جماعت والوں سے کہ دیکھیے آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں اور آپ آ کے مردوں محنت کر رہے ہیں اور مردوں کو ان کا دین سکھا رہے ہیں، ان کو دین پر چلنے کا شوق دلا رہے ہیں، ہم مستورات کو کون ہمیں دین سکھائے گا؟ ہم مستورات کو کون آ کے سکھائے گا؟ آپ جب واپس جائیں گے اپنے ملک پاکستان میں، اپنے بزرگوں سے کہیں کہ ہم آپ کی بہنیں ہیں، ہم آپ کی اسلامی بہنیں ہیں، دینی بہنیں ہیں، آپ مستورات کو جماعتوں میں بھیجیں تاکہ ہم بھی ان سے اپنا دین سیکھ سکیں۔ ہمارا کون خیال کرے گا؟ ہمیں آگے کون سکھائے گا؟ جب جماعت یہاں پہنچی رائے وقت پورا کر کے تو ماہانہ مشورہ چل رہا تھا، ہمارے اکابر حیات تھے، مفتی زین العابدین صاحب، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبداللہ صاحب تو ابھی انتقال ہوا ہے، یہ سارے حضرات حیات تھے۔ جب مشورے میں آئی کاغذاری سنائی اس جماعت نے اور پھر آخر میں ان مستورات کا پیغام پہنچایا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کی اسلامی دینی بہنیں ہیں، ہمیں کون دین سکھائے گا؟ ایک عرصے دراز سے ہم کفر کی سختیاں ہم جھیلتے رہے، مشقتیں برداشت کرتے رہے، کلمہ پڑھنا جرم تھا، نماز پڑھنا جرم تھا، اب اللہ نے ہمیں کچھ موقع دیا ہے، ہمیں کون سکھائے گا؟ حضرات کی گردنیں جھک گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا کہ یہ ہماری بہنیں سچ کہتی ہیں، ہم ان کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم ان کی فکر نہیں کریں گے، ان کے دین کی، ان کے اعمال کی کون فکر کرے گا؟ ابھی جماعت بناؤ۔ وہیں بیٹھے بیٹھے جماعت بنائی اور اسی مجلس میں جماعت تیار ہو گئی۔ فرمایا اس جماعت میں جو پہلی جماعت میں گئے تھے ان میں سے بھی ایک ساتھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس جماعت میں جائیں، وہ بھی تیار ہو گئے الحمدللہ، اور وہ ساتھی تیار ہوئے جن کو وہاں کی مقامی زبان بھی آتی تھی اور زبان سیکھ لی تھی انہوں نے۔ وہ جماعت گئی مستورات کی، اور نہ معلوم کتنی مستورات نے اپنی غلط زندگی سے توبہ کی اور دین پر چلنے کا عزم کیا اور دین پر چلنا شروع کر دیا، اور گھروں میں الحمدللہ اعمال دعوت شروع ہو گئے، تعلیم ہونے لگی، بچوں کی دین کے مطابق تربیت کرنے لگیں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرایا کہ ہمارے بچے حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، اور خود پردے میں آ گئیں، ان کے مرد جو ہے وہ دین پر چلنے والے بن گئے۔ ایک جماعت کے جانے سے اللہ پاک کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک عظیم محنت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محنت کو اس کے تقاضوں کے اوپر ہمیں چلنے کی اور اصولوں کے ساتھ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں اس کام کو لے کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب ارادہ کریں، خود بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ساری زندگی لگائیں گے، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کریں گے، اور اپنی مستورات کا وقت بھی لگوائیں گے، اور ان کو بھی جس طرح امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین حضور کے ساتھ آپ کی محنت میں پوری شریک تھیں، اس طرح ہم بھی اپنے مستورات کو، اپنی بچیوں کو اپنے دین میں اور دین کی محنت میں ان کو شریک کریں گے، تاکہ وہ بھی اللہ کی نگاہ میں عزت والی بن جائیں، اللہ کی نگاہ ان پر رحمت والی اور پیار والی اللہ کی نگاہ ان پر پڑے، ہم مردوں پر بھی اور مستورات پر بھی۔ دیکھیے اللہ پاک کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا، نہ اللہ خود کسی کے بیٹے، اللہ کے تو اعمال ہیں، اعمال جو پورے دین پر چلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری مددیں اس کے ساتھ ہوں گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، اور دین سے زندگی جتنی دور ہوتی چلی جائے گی اور دین پر چلنے میں جتنی کمی آئے گی، اتنا اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے، برکتوں کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا،
میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تشریف فرما تھے. 2 صحابی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی پہنچ گیا, سلام کر کے میں بھی بیٹھ گیا. اب ہم آپ کے پاس 3 صحابہ ہو گئے. حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں 7 دانے کھجور کے تھے, صرف 7 دانے, اور صحابہ ہم 3 بیٹھے ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو کھاؤ. فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے بسم اللہ پڑھی, اللہ کا نام لیا, کھجوریں کھانی شروع کر دی. کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں, کھجوریں ختم نہیں ہو رہی. جب ہم تینوں کا خوب پیٹ بھر گیا اور کھجور کھاتے ہوئے کھجور گھٹلی دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھتے رہے. کھجور اٹھائی, کھائی, گھٹلی یہاں رکھ لی. جب پیٹ بھر گیا ایک صحابی نے اپنی مٹھی کھولی, گھٹلیاں گنی تو ان کے ہاتھ میں 50 گھٹلیاں تھیں. دوسرے صحابی نے مٹھی کھولی اور اس میں گھٹلیوں کو گنا, ان کے ہاتھ میں بھی 50 گھٹلیاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولی اور اپنے ہاتھ کی گھٹلیاں گنی تو میرے ہاتھ میں 54 گھٹلیاں تھیں. 50 اور 50 100 اور 54 154 کھجوریں ہم تینوں نے کھا لی اور پلیٹ میں 7 دانے کھجور کے ویسے رکھے ہوئے تھے. جب دین پر چلنے والے بنیں گے اور دین کی محنت کرنے والے بنیں گے اللہ رب العزت کے سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھلیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, برکتیں نازل ہوں گی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر ثرید نوش شمارے تھے. یہ معمول تھا کہ صبح کو ثرید بنایا کرتے تھے, پھر چاش کے وقت حضور بھی اور صحابہ مل کر اس پیالے میں سے ثرید کھایا کرتے. پیالہ بہت بڑا تھا, 6 آدمی مل کے اٹھایا کرتے تھے اس کو, اتنا بڑا پیالہ, اس میں ثرید بناتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا, حضور بھی اور صحابہ بھی ثرید نوش شمارے تھے. جگہ تھی نہیں بیٹھنے کی, کسی نے مجھے بلایا نہیں, میں کھڑا رہا. اتنے میں سب کھا کے فارغ ہو گئے, پیالہ خالی ہو گیا اور پیالہ اٹھا لیا گیا. اب حضور کی نگاہ مجھ پر پڑی, ارے ابو ہریرہ تم نے کچھ نہیں کھایا؟ یا رسول اللہ جگہ تھی نہیں بیٹھنے کی, مجھے کسی نے بلایا نہیں. اچھا لاؤ بھائی پیالہ واپس لاؤ. پیالہ منگوایا واپس آپ نے, پیالہ خالی تھا, لیکن جو پیالے کی درزیں تھیں, جو پیالے جو جوڑ ہوتے ہیں نا جی, جوڑ ہوتا ہے جیسے دیوار کا دروازے کا, اس میں ایک درز سی ہوتی ہے, جو اس کی درزیں تھیں اس میں سے آپ نے تنکے سے تھوڑا تھوڑا جمع کیا, جو کھانا اس میں لگا رہ گیا تھا. مشکل سے ایک لقمہ بنا, مشکل سے ایک لقمہ. آپ نے وہ لقمہ ہاتھ میں لیا, ارشاد فرمایا لو ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو کھاؤ. فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ نے وہ نوالا اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے جو کھانا شروع کیا, کھا رہا ہوں, وہ نوالا ختم نہیں ہو رہا, میرا پیٹ بھر گیا, نوالا ختم نہیں ہوا. اب اللہ پاک برکت کیسے دیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ فیصلے اللہ کے ہیں, یہ فیصلے اللہ کے ہیں. ہمیں تو وہ زندگی اپنانی ہے, ہمیں وہ زندگی خوشگوار زندگی, اخلاق والی زندگی, اعمال والی زندگی, اللہ کی رضا والی زندگی اپنانی ہے. پھر دیکھیے اللہ کی مددیں کیسے آتی ہیں. مسلمان تو اللہ اکبر, کیا اللہ ان کو آسان زندگی دی ہے. آج ہم دین پر نہ چل کر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں, اپنا نقصان خود کر رہے ہیں, اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. اگر ہم دین پر چلنے والے بن جائیں, اعمال کرنے والے بن جائیں, اپنی ایمان یقین کے بنانے میں محنت کریں, اپنی نماز کے بنانے میں محنت کریں, اپنے اوپر ہی محنت کریں, اپنی مستورات پر ہی محنت کریں. دیکھیے میں درخواست کرتا ہوں آپ سے, آپ سب نیت تو کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی مستورات کو بھی اپنے ساتھ دین کے اعمال میں اور دین کی محنت میں شریک کریں گے. کیوں بھائی نیت ہے آپ سب کی, ہاتھ اٹھائیں کون کون تیار ہیں. سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ. جنہوں نے وقت لگوایا ہے, کم لگا ہے, ان کا اور لگوائیں, اور جنہوں نے بالکل نہیں لگوایا بھائی وہ توبہ کریں, اللہ پاک سے معافی مانگے. یہ میری ذمہ داری تھی, میں نے اپنی اہلیہ کا وقت نہیں لگوایا, اپنی بیٹی کا وقت نہیں لگوایا, اپنی والدہ کا, اپنی بہن کا وقت نہیں لگوایا. اللہ سے معافی مانگے اور اب ان کا وقت لگوائیں انشاءاللہ. دیکھیے آپ خود دیکھیں گے آپ کے گھر کی فضا کیسے بدلے گی. اور گھر میں اعمال دعوت شروع کریں. جیسے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی مسجدوں میں اعمال شروع کریں, ہماری مسجدوں میں اعمال دعوت شروع ہو جائیں, ہماری مسجدیں اعمال سے آباد ہو جائیں,
ہماری مسجدوں میں ایسا ماحول ہو کہ سخت سے سخت کافر بھی ہماری مسجد میں اعمال میں آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اسلام لائے بغیر نہ جائے۔ ایک کافر تھے حضرت ثمامہ بن اسال، بڑے سخت دشمن تھے اسلام کے، بڑے سخت دشمن۔ کئی صحابہ کو انہوں نے پکڑا اور بہت بے دردی سے ان کو شہید کیا۔ حضور نے اعلان کر دیا تھا جس کو ثمامہ جہاں مل جائے قتل کر دے اس کو۔ اللہ کی شان، صحابہ کی ایک جماعت حضور موقع پہ مقرر فرمایا کرتے تھے پہرے کے لیے، تو جماعت گشت کر رہی تھی، ثمامہ راستے میں مل گئے، انہیں پکڑ لیا، اس جماعت نے پکڑ لیا، ان کو نہیں پتا کہ یہ ثمامہ ہے، پکڑ لیا اور ان کو لے کر آ گئے مدینہ منورہ۔ رات کا وقت تھا، لا کر مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا کہ صبح حضور تشریف لائیں گے، حضور جو فیصلہ فرمائیں ان کے لیے پتہ نہیں کون ہے کافر، باندھ دیا لا کر۔ اب ثمامہ حضور مسجد نبوی کے ستون سے بندھے ہوئے ہیں اور صحابہ کے سارے اعمال دیکھ رہے ہیں، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پہچان لیا، ارے ثمامہ، ارے تم نے کس کو پکڑا ہے؟ پتہ بھی ہے یہ تو اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ آپ ان کے پاس آئے، ثمامہ کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، اے محمد، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے، ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے ایک خونی کو قتل کریں گے، مطلب ہے کہ میں نے صحابہ کا خون کیا ہے، مسلمانوں کا خون کیا ہے، میں اس کا مستحق ہوں، کہ آپ مجھ سے اس کا بدلہ لیں، ٹھیک ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں ہوگا۔ تقتل ذا دم، دم والے کو قتل کریں گے، میرے اوپر خون ہے، کتنے صحابہ کو میں نے قتل کیا۔ اور وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر مجھ پہ احسان فرمائیں گے تو مجھے شکر گزار پائیں گے آپ۔ دو باتیں کی، قتل کریں گے آپ کو حق ہے مجھے قتل کرنے کا، اگر مجھ پہ احسان فرمائیں گے یعنی مجھے چھوڑ دیں گے آپ تو مجھے شکر گزار پائیں گے آپ۔ اور اگر آپ کو مال چاہیے، آپ مجھ سے مال لے کے فدیے میں اور چھوڑنا چاہتے ہیں، مانگیے، جتنا مال کہیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ آگے بڑھ گیا اور اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا، دیکھو ثمامہ گرفتار ہو گیا ہے، مسجد نبی کے ستون سے بندھا ہوا ہے، اس کا بہت خیال کرنا، میری اونٹنیوں کا دودھ اس کو لا کے پلاؤ، اس کا اکرام کرو۔ سخت دشمن اسلام، صحابہ کو شہید کیا۔ اب حضور کی اونٹنیوں کا دودھ لایا جا رہا ہے، صبح بھی دودھ پلایا جا رہا ہے، شام کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ دوسرے دن آپ تشریف لائے، پوچھا، اے ثمامہ کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے؟ وہی جواب، لیکن ذرا تھوڑا سا طبیعت میں اب نرمی آ گئی تھی۔ ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر۔ تیسرا وہی کہ جتنا مال چاہیے ہو مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، مال ملے گا آپ کو۔ آپ پھر خاموش۔ تیسرے دن پھر تشریف لائے، پھر یہ سوال، وہی جواب، لیکن اب آپ نے اندازہ فرما لیا کہ ثمامہ کی طبیعت میں اب وہ بات نہیں رہی پہلے والی۔ حضور تو حضور تھے، اللہ کے نبی تھے، فرمایا ثمامہ کھول دو، اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ دشمن اسلام، صحابہ تو ماننے والے، آپ کے اشارے پہ جان دینے والے، رسیاں کھول دیں، چھوڑ دیا۔ فوراً نکلے مسجد نبی سے، قریب ایک باغ میں گئے، وہاں جا کے غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، سیدھے واپس آئے مسجد نبی میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ۔ یعنی مسجد نبی کا ایسا ماحول تھا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ سخت دشمن اسلام، آگے میں عرض کرتا ہوں کتنے سخت دشمن تھے، وہ سخت دشمن اسلام جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، بے گناہ صحابہ کو شہید کیا، 3 دن اس ماحول میں رہے، دل پلٹ گیا ان کا، آگے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ اس سے بغض تھا، سب سے زیادہ برا لگتا تھا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے سے پہلے مجھے آپ کا شہر مدینہ سب سے زیادہ برا لگتا تھا، سب سے زیادہ بغض اس سے تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اب میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اس شہر سے ہوئی۔ یہ حال تھا ان کا کہ سب سے زیادہ بغض والا چہرہ آپ کا لگتا تھا
اور سب سے زیادہ بغض والا شہر آپ کا لگتا تھا، اتنے سب دشمن تھے. لیکن مسجد کا ماحول، اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں نا کہ اپنی مسجدوں میں اعمال کا ماحول بنائیں. 24 گھنٹے ہماری مسجد اعمال سے آباد ہو، 24 گھنٹے ہماری مسجد اعمال سے آباد ہو. ہمارے گھروں میں اعمال دعوت ہو رہے ہوں، ہماری مسجد میں اعمال دعوت ہو رہے ہوں. مسجد میں کوئی غلط نیت سے بھی آ جائے، وہ آ کے اعمال کے ماحول میں آ کر اللہ اس کے دل کو پلٹ دے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ان اعمال میں اتنی طاقت نہیں ہے، ان اعمال میں اتنا نور نہیں ہے کہ غلط نیت والا ہمارے محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو رائیونڈ کی مسجد والے فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری مسجد میں ایسا ماحول کیوں نہیں ہے کہ جو یہاں چوری کرتے ہیں، غلط نیت سے آتے ہیں، ان کا یہاں آ کر ان کا دل کیوں نہیں بدل جاتا؟ ایسا اعمال کا ماحول ہو، ایسے اعمال ہو رہے ہوں کہ اللہ پاک خوش ہو کر ہر آنے والے کے دل کو بدل دے. اللہ پاک ہر سمامہ بن اسال کی طرح اللہ ان کے دل کو بدل دے. تو بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی اپنے اپنی مسجد کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کریں گے. کون کون بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ 24 گھنٹے کی نیت کریے، پھر آگے ایسا ایسا بڑھتے رہیے. اگر فی الحال 24 گھنٹے نہیں تو کم از کم 5 اعمال تو زندہ ہو جائیں ہماری مسجدوں میں. ہماری ہر مسجد میں 5 اعمال ہو. ہماری مسجد کے بیرونی گشت کے ذریعے سے آس پاس کی مساجد میں اور مہینے کے سیروزے کے ذریعے سے 5 کوس کی مساجد میں اعمال زندہ ہو جائیں. کوئی مسجد بھی اعمال سے خالی نہ ہو. ہماری نیت تو یہ ہو، عزم تو یہ ہو کہ ہماری مسجد میں ہر وقت اعمال ہو رہے. کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے ہر محلے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہیں سرکاری ملازم تھے، کہیں فوج میں تھے، کہیں وہاں تھے، کہیں وہاں تھے. اب عمر ذرا بڑی ہو گئی، فارغ ہو گئے، پینشن مل رہی ہے، گھر میں فارغ بیٹھے. اگر ان پہ محنت، اگر اب تک انہوں نے وقت نہیں لگایا، ان پہ محنت کر کے آہستہ 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 ان کو تبلیغ میں جوڑیں. اب وہ جب تبلیغ میں لگ جائیں گے، اب وہ مسجد میں آ کے جس وقت میں ہمارے دوسرے ساتھی آنا ان کو مشکل ہوتا ہے، کاروبار کا وقت ہوتا ہے، دکانوں کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ حضرات مسجد میں بیٹھ کر اعمال کر سکتے ہیں. مسجد آپ کی آباد ہے. حضور کی مسجد میں، مسجد نبوی میں حضور کے عہد مبارک میں 6 اذانیں ہوتی تھی. 5 اذانیں 5 فرض نمازوں کے لیے، اور 6ٹھی اذان آدھی رات کو، جس کو تہجد کی اذان کہتے ہیں، آدھی رات کو ہوتی تھی. اور اس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں سو رہے ہوتے تھے ان کے لیے اذان ہوتی تھی کہ اب تم نے آرام کر لیا، اب مسجد میں آؤ اور یہاں اللہ کا بھی تم پر حق ہے. اور جو مسجد میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے ان کے لیے اذان ہوتی تھی. گھڑی گھنٹے اتنے عام نہیں ہوئے تھے، ان کے لیے اذان ہوتی تھی کہ اب جاؤ، تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اب گھر جا کے آرام کرو. 6 اذانیں ہوتی تھی. رات بھر یہ مسجد میں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. کچھ صحابہ نفلیں پڑھ رہے ہیں، کچھ دعوت، کچھ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ دعا کر رہے ہیں. ہم دل بھی اور بات میں بھی ہمارے آباد ہو جائے. جو ہوتے ہیں خود کردہ را علاج نیست
اپنے کیے ہوئے کا علاج نہیں ہوتا. تم نے اپنے بچوں کو خود بگاڑا، آپ کیا کرو گے؟ تم روتے پھرتے ہو. شروع سے ہمارے گھروں کا ماحول اعمال والا، اعمال دعوت والا، گھروں میں تعلیم ہو رہی ہو، گھروں میں سنتوں کا اہتمام ہو، مستورات آپس میں سیکھنا سکھانا، 6 نمبر یاد کر رہی ہوں، 6 نمبر کے فضائل کی حدیثیں یاد کر رہی ہوں جی، اور 6 نمبر سے متعلق واقعات یاد کر رہی ہوں، ایک دوسرے کو دعوت دے رہی ہوں. گھر میں کوئی مستورہ آئے ان کو دعوت دیں، خود کہیں پر جائیں، شادی میں کسی اور تقریب میں دعوت کی نیت سے جائیں، وہاں جا کے جیسے موقع ہو دعوت دیں. اور اعمال کا اہتمام ہو، فرض نمازوں کا. مردوں کے لیے تو کیا ہے کہ مسجد میں آ کے باجماعت اللہ پاک توفیق دے تو پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام سے نماز پڑھیں. مستورات اذان ہوتے ہی اول وقت میں نماز پڑھ لیں. مستورات کے لیے افضل یہ نمازوں کا اہتمام. آج کیا ہوتا ہے، ای پڑھ رہی ہوں، ای پڑھ رہی ہوں، ای پڑھتی ہوں، ای پڑھتی ہوں، حتیٰ کہ جب وقت تھوڑا سا رہ جاتا ہے اب جلدی جلدی وضو کیا اور رکوع سجدے کی نماز پوری، ایک سر سے ایک بوجھ اتار دی. جو اللہ سے محبت کا راستہ تھا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا راستہ تھا، اس نماز کا ہم نے حال یہ کیا ہوا ہے. تو گھروں میں اعمال دعوت چل رہے ہوں، مسجد میں اعمال دعوت زندہ ہوں، پھر اللہ پاک اس معاشرے کو، اس ماحول کو کیسا بنا دیں گے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج صحابہ کا ماحول جیسا تھا، اللہ ایسا ماحول بنا دیں گے، ایسا معاشرہ بنا دیں گے. میرے دوستو بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اپنی زندگی بنائیں اور دوسروں کی زندگی بنانے کی محنت کریں. ایک ایک مسلمان کے لیے ہم فکر مند ہوں، ایک ایک مسلمان کا ہم غم کھائیں، پوری امت کا غم کھائیں. بلکہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، آخری انسان بھی جو دنیا میں آئے گا قیامت سے پہلے، اس کی بھی ہدایت کی نیت کریں. نیت کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ہم محنت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، اور نیت کریں پوری انسانیت کی، پوری امت کی، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی. اللہ رب العزت قبول فرمانے والے ہیں. جب قبول فرمائیں گے تو جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ پاک ویسے فیصلے. اللہ تعالیٰ کو ایک آدمی کی ہدایت دینے میں اور ساری انسانیت کی ہدایت دینے میں کوئی مشکل نہیں. ان کے ارادے کی دیر، ہر کام ان کے ارادے سے ہوتا ہے. جب وہ ہدایت پھیلنے کا ارادہ فرما لیں گے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. رات کو سوئیں گے کفر اور شرک اور ضلالت کے جذبات پر، اور صبح کو اٹھیں گے تو ایمان اور یقین اور اعمال کے جذبات سے اٹھیں گے. اللہ ایسا ماحول بنا دیں. یہ دیر ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے دیر نہیں. اللہ کی طرف سے دیر نہیں. ہم محنت کرنے والے قربانیوں کے ساتھ، محنت کرنے والے قربانیوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی موت تک اس مبارک محنت کو مقصد بنا کے کرنا ہے. کیوں بھئی آپ سب کا عزم ہے انشاءاللہ؟ ایک تو ہے کہ ہمیں وقت مل گیا تو ہم سے روزے چلے گئے، اس مہینے پہلے ہفتے چلے گئے، دوسرے مہینے نہیں جا سکے. یہ نہیں، ہم وقت طے کریں مہینے کا سے روزہ کون سے ہفتے میں لگانا ہے. اپنے محلے کے جو وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں ان کی ترتیب بنائیں. 2-3 ساتھی پہلے ہفتے میں، 2-3 ساتھی دوسرے ہفتے میں. پورا مہینہ اپنے محلے ساتھیوں کو تیار کریں، اپنی جماعت تیار کریں. 2 ساتھی 3 ساتھی پرانے ہوں، باقی نئے ہوں، جماعت لے کر جائیں. آپ کی مسجد میں کیسا ماحول بنے گا انشاءاللہ. آپ کے محلے کے گھروں میں کیسے اعمال زندہ ہوں گے، کیسے دین زندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو بھئی اس کو اپنا یعنی چلتے پھرتے کام کر لیا ایسے نہیں، بلکہ اس کو اپنا اصل کام بنا کر، حرز جان بنا کر، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا جینا مرنا میرا اس کام کے ساتھ ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں اور میری زندگی اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین. یہ ہم ٹھان لیں کہ میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، حضور کے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا. اور ایک ایک مسلمان کی فکر کرنی، اس کے پاس جانا، محنت کرنی، اس پہ جان مارنی، بار بار جائیں، اکرام کریں، جوڑ بٹھائیں. لیکن پہلے جوڑ بٹھائیں، جوڑ بٹھا کر پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنے مسجد والا بنائیں، اس کام کی طرف ان کو لے کے چلیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اللہ تعالیٰ فضاؤں کو بدل دیں گے انشاءاللہ، بہت جلدی. تو آپ سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ موت تک اس کام کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟
آخر دم تک اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا یہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اس مبارک محنت کو لے کر، اس مبارک دین کو اور دین کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں جانا ہے، دنیا کونے کونے پہنچنا ہے. کون کون بھائی اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اب تو کوئی مسئلہ ہی رہا تشکیل کا. جب پوری زندگی کا فیصلہ کر لیا آپ نے اور پوری دنیا میں جانے کا فیصلہ کر لیا، اب کیا بات ہے؟ اب 3 چلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب فرمائے کون کون سے بھائی ہیں جو 3 چلے کے لیے تیار ہیں؟ اب تک 3 چلے نہیں لگ سکے، اپنے مسجدوں کی پوری جماعت نام لکھوائیں. کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ہمارے حالات کو اللہ بدلیں گے، ہماری زندگیوں کو اللہ بدلیں گے. ہم عزم کریں اور محنت کریں. ارشاد فرمائیں کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ بھائی رمضان شیر شاہ